تدبر کرنے کے لیے ہمیں خلاصۃ القرآن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریر قبلہ پر یہود نے، منافقین اور مشرکین نے جو اعتراض کیا تھا کہ بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ عقائد کو، عبادات کو، زندگی کے ہر لمحے کا قبلہ ٹھیک کر لو، اس کی فکر کر لو۔ اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 16 مہینے بیت المقدس میں کیوں رک کر کے نماز پڑھی اور بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ تو دل کا قبلہ، دل کا کعبہ پوری زندگی حکم الہی کو دیکھ کر چلے، وہ آدمی کامیاب اور کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ بڑی نیکی نہیں، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اللہ کی محبت میں رشتے داروں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، یہ نیکی کا کام، مسکینوں پر خرچ کرنا، مسافروں پر خرچ کرنا، جو بیچارے ضرورت مند ہیں سائلین ان پر خرچ کرنا، جن کی گردنیں دبی ہوئی ہیں، قید میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو غلاموں کو آزادی دلوانا، قیدیوں کو رہائی دلوانا، نماز کو قائم کرنا، زکات کو دیتے رہنا، یہ نیکی کا کام، وعدے کی پاسداری کرنا، سختی میں صبر کرنا، دل نہ چاہے اطاعت پر جم جانا، اور مشقت پر، پریشانی پر، غصے پر کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا۔ یہ لوگ سچے ہیں، پکے ہیں، اور یہ حقیقت میں متقی اور پریشان ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے۔ قصاص کو کہتے ہیں آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، اب شرعی حکم کیا ہے؟ قاتل کو پکڑ کے سرعام ساری دنیا کو جمع کر کے اس کی گردن کاٹ دو۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں قصاص میں قاتل کی بھی زندگی ہے، مقتول کی بھی زندگی ہے۔ بھائی سوال یہ کہ مقتول کی زندگی کو سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو مارتا ہے اگر قصاص کا حکم ہوگا تو وہ بچ جائے، قاتل کی زندگی کیسے؟ جب قاتل کو پتہ چلے گا کہ جب میں کسی پر ہاتھ اٹھاؤں گا تو ساری پبلک اور حکومت مل کے میرے بھی جو ٹکڑے کر دے گی، تو وہ بھی قتل کرنے سے بچ جائے گا۔ جب قاتل بننے سے بچ جائے گا تو اس کو بھی زندگی مل جائے گی اور مقتول بھی بچ جائے گا۔ تو اللہ نے بتایا دونوں کی زندگی ہے قصاص۔ قصاص میں 3 چیزیں، عدد یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل، قاتل کو بھی قتل کر دیا، اور احسان یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اور رحمت یہ ہے کہ دیت لے کے اس کو چھوڑ دیا۔ تو احکامات الہیہ جتنے حدود ہیں اس میں معاشرے کی پاکیزگی، ہم سب کی اس میں حفاظت ہے۔ فرمایا کہ روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور روزے سے اندر کے جذبات جو سوئے ہوئے تھے اللہ کو نہیں پہچانتے تھے ان میں احساس پیدا ہوتا ہے، اس لیے روزہ فرض کیا ہے۔ چند دنوں کی بات ہے، جب جاؤ مضبوط ہو جاؤ نیکیوں پر۔ اس سے بھی جو آدمی بیمار ہوا تو زبردستی نہیں ہے، بعد میں قضا کر دے۔ جو مسافر سفر پہ چلا گیا وہ جب اقامت کی حالت میں ہو واپس آئے وہ پھر قضا کر لے، اور جو پورا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے، نائب المریض بیماری کی وجہ سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو پھر وہ آدمی دیا۔ رمضان بڑا عجیب مہینہ ہے، شہر رمضان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اس قرآن میں ہدایت ہے، کھلے کھلے واضح دلائل ہیں، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ تو جو بھی اس مہینے کو پائے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ میں مزدور ہوں، میں بڑی محنت کرتا ہوں، میں اسٹوڈینٹ ہوں، طالب علم ہوں، میں جاب کرتا ہوں، میری چھٹی نہیں ہے روزہ۔
ڈالنا نہیں چاہتا. 12 مہینے میں 1 مہینہ دیا. اس تعداد کو پورا کرو اور اللہ اکبر کی کثرت کرو. اللہ سے شکر ادا کرو. میرے بندے آپ سے پوچھتے رب سے ملنا ہے کہاں ملے گا؟ آپ اس سے قریب کیجیے. اتنی قریب میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب. کوئی سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس مجھے پکارو گے تمہارے پاس لگتا ہے بول کے آتے. جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں. کب لبیک کہتا ہوں؟ جب پکارنے والا یقین سے پکاری. ہاں میرا رب میرا مسئلہ حل کرے گا. اللہ فوراً کہتے لبیک کے آتی. اے بندہ مسجد والے ساتمان والے بول میں آتے. کوئی کا بندہ پکار کا نام لے کے کہتا ہے آتے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی شریک حیات کے ساتھ جماع اور قربت کرنا چاہیے. وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو. جیسے لباس اندر کے عیب کو ڈھانپ لیتا ہے تم بھی اپنی بیویوں کے عیب کو ڈھانپے رکھو. بیویاں شوہر کے عیب کو ڈھانپ کے رکھیں جیسے لباس ڈھانپ کے رکھتا ہے. اندر کا نام کسی کو لباس نہیں دکھاتا کہ یا بوڑھا ہوا ہے بنتی ہوا یا کالا داغ یا بنا ہوا ہے کچھ نہیں دکھاتا. ایسے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو. سحری کا وقت بتایا جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز. کالا دھاگا رات ہے اور سفید دھاگا ممتاز. تو جب تک وہ ثابت نہیں ہوتی کھانا پینا مہمان سب جائے. ہاں جب تم احتساب کی حالت میں ہو تو اپنا رات میں مہمان اور دوستوں کنار جاری ہے نبیل سے جاری. اور کسی کا مال حرام طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں ہے. چاہے سود ہو رشوت ہو چوری ہو ڈکیتی ہو غصب ہو سینہ جھپٹی ہو امانت میں خیانت کر کے ہو. جو بھی ایسا کرے گا اس کا ٹھکانا جاننا. پھر فرمایا کہ چاند کا استعمال خبری سلسلہ رکھنا یہ پردے کی مایا. ہمارا تو جنوری سے دسمبر تک چلتا ہے. پردے کی مایا جیسے نماز جنازہ کوئی بھی نہیں پڑے گا سب بولا تھا. اگر قمری مہینے کی تاریخ سے اپنا حساب نہیں رکھے گا کوئی مسلمان تو ساری پبلک کا گناہ اللہ کیا لکھا جائے گا. اس لیے جنوری فروری کی تاریخ جیسے یاد رکھتے ہیں اور رمضان کے روزوں کی تاریخ سب کو اچھی طرح حفظ ہوتی ہے. ایسے شوال ذوالقعدہ ذوالحج جتنے مہینے اسلام میں ہیں اس سے بھی اپنا حساب کتاب پیروی آنا جانا ضرور کرتا ہے. یہ دینی شعار ہے میرے بھائی. جنوری فروری نہیں ہے محرم سفر ہے. یہ دینی شعار ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ قمری مہینے میں عبادت کا بازار ہے. کس نے جنوری فروری کا حساب کیا؟ جولائی اگست کا کیا. سب نے کیا کہا چاند نظر آیا. چاند کو دیکھ کے ہم نے رونے کا اعلان کیا. 29 کو نہیں نظر آیا تو ٹھیک ہے 30 کا ہوگا. اس لیے قمری مہینے کا حساب یہ فرض کفایہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ معاشرہ درست اس وقت ہوگا جب اپنا اندر قوم اور پاور پیدا کرے. اور پاور وہ قوم پیدا کرتی ہے جو جہاد سے مضبوط ہو. تو جہاد کا نام سنتے ہی اس کو کتاب لگ جائے اور ڈرتے لگ جائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی کبھی غلبہ نہیں. جہاد کے لیے تیار ہے. جہاد کبھی فرض کفایہ ہے کبھی فرض عین. اگر جو مجاہدین ہیں وہ کفار کے برسر اعتراض اور کہتے ہم کافی ہے تو اپنی فرض کفایہ. لیکن اگر ایسا ہوا جیسے پہلے ہوا تھا تو سب طرف سے مفتی صاحبہ نے فتویٰ دیا تھا فرض عین ہوا اب سب تو پھر فرض عین کے وقت جو بھاگے گا تو وہ کفر کی تحریک تک جائے. اس لیے اپنا جذبہ جہاد سے رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ رب نے فرمایا جیسے وہ تمہیں قتل کرتے ہیں اپنی مرضی سے جب وہ ہاتھ میں آئے تو ان کو بھی قتل کرو. اور شرک کا فتنہ قتل سے زیادہ ہے. زیادہ شرک کو ختم کرو. اور جب تک وہ بات نہیں آتی ہے قتال اور جہاد جاری رکھو. چاہے ساری دنیا جہاد کا انکار. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. پھر اللہ پاک نے فرمایا عمرہ اور حج کرو اللہ کے لیے. اگر تمہیں روک دے احرام کی حالت میں اور احرام تمہارا نہیں کھل سکتا جب تک کہ وہاں بکرا یا قربہ ذبح نہ کرو. جیسے کہ صحابہ کرام نے 1500 صحابہ کو مشرکین نے نہیں جانے دیا.
سب احرام کی حالت میں، تو سب کے بکرے وہاں جمع ہوئے حدود حرم میں اور سب نے حلق کرایا تھا، پھر اس کے بعد احرام کے باہر آئے. اس کو مختصر کہتے ہیں باب الاحرام میں قابل ہوتا. حج کے مہینے معلوم ہے شوال کے ساتھ حج، تو حج چند مہینوں میں ہوتا ہے مخصوص میں، اور عمرہ سال بھر تمام دنوں میں ہوتا ہے سوائے کچھ دنوں میں. حج میں کیا ہے، جس پر حج فرض ہو وہ جس کو فجور سے اپنے آپ کو بچائے، جماع سے بچائے، حج میں جھگڑا کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو بھی نیکی کرے خدا کے لیے کرے. خرچہ اور سوچا لے کر جائے، وہاں جا کے بھیک نہ مانگے، جیسے باہر ملکوں سے عورتیں اور مرد آ کے بھیک مانگے، اپنا خرچہ اپنا سوچا لے کے جائے. سب سے بہترین سوچا وہ تقویٰ ہے. اس کے بعد بتا کہ قریش کیا کرتے تھے، مزدلفہ میں بیٹھ جاتے تھے، رکوع کے عرفہ نہیں کرتے. حالانکہ عرفہ فرض ہے، کہتے تھے ہمارا تصور خراب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا رکوع کے عرفہ کر کے رکوع کے عرفہ کے میدان میں. مشرکین کیا کرتے تھے، مینا میں بیٹھ جاتے تھے، گپ میں ہانستے رہتے تھے، اپنے باپ دادا کی برائیاں بیان کرتے. اللہ پاک میری برائی بیان کرو، مجھے کہاں آئے تو قبروں میں چلے گئے. تو ہمیں بھی فکر ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی باتیں نہ کریں، اللہ کا ذکر کریں. جو کہتے تھے دنیا میں سب کچھ دے دے، اللہ فرماتا تم کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا. اور جو کہتے ربنا آخرہ سے دنیا حسنہ، دنیا میں بھی دے دے، وکیل آخرہ سے حسنہ، آخرت میں بھی دے دے. اللہ پاک دونوں پہ دیتا ہے، آزاد جہنم سے اس کو بچاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، اگر تم بچ جاؤ تو پھر یاد رکھو ہمارے پاس تمہیں آنا ہے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب ایسے آئے گا، بادلوں سے آئے گا، فرشتوں کے ذریعے آئے گا کہ کوئی بچ نہیں. پھر بنی اسرائیل کے اوپر کتنی اللہ نے نعمتیں کی اس کو ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جنت میں ایسے چلے جاؤ گے، ایسے چلے جاؤ گے نہیں، بلکہ جیسے پہلے لوگوں پر بھوک، فقر، خوف، شدت، عزت چاروں طرف سے گھیراؤ کر کے زمین نے جھٹکا دیا. نبی اور وقت کا رسول کہتے متا رسول اللہ، ایسے حالات آئیں گے پھر جنت کا دروازہ کھلے گا. اور پھر بھی اللہ نے بتایا اللہ خبر کو بھی آنے والی. جہاد تو اوپر فرض ہے، تمہیں برا لگتا ہے، اللہ ہمارے بعض بری چیزیں تمہارے حق میں بھلائی ہے، اور بعض میں اچھی چیزیں لگتی ہے نا تمہیں تو تمہارے حق میں شر. یہ آپ سے پوچھتے بیت اللہ کے قریب قتال کر سکتے، آپ اس کے چیز کہیے کہ بیت اللہ میں قتال کرنا منع ہے، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اس سے بھی بڑا جرم ہے، اور فتنہ اور شرک کی قتل سے بڑا جرم ہے. جو یہ کام کریں گے وہ جاننا نہیں. جو ایماندار ہجرت کی اللہ پاک کی رحمت سے وہ امید رکھتے ہیں. پھر جو جوا اور شراب کا کاروبار کرتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اس کے اندر معاشرتی برائی، جسمانی نقصان، مالی نقصان، معاشی نقصان. شراب کو جیسے ماں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، شراب سے گناہوں کی اولاد پیدا ہوتے ساری دنیا میں خباثت ہے. آپ علیہ السلام کو خبائش یہ لوگ مجھ سے کیا خرچ کریں، اللہ پاک بتا جو تمہارے پاس جائے چیزیں اللہ کے کام سے خرچ کریں. پھر اس کے بعد اللہ نے حیض کے مینسس کے مسائل کو بتلایا کہ اس میں طریقہ حیات کے قریب جانے کی کوشش نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے. جب وہ پاک ہو جائے تو اس رستے سے آؤ جس رستے سے اللہ نے حکم دیا ہے. جس رستے کو اختیار کرنا اللہ نے حرام کہا ہے، اگر اس سے آؤ گے تو قوم لوط پہ جو عذاب آیا وہ مردوں پر وہی عذاب ہے. اور جو تمہاری بیٹی ہے تم اس کو استعمال کرو، لیکن تقوی کو تعمیر حال رکھو جیسے خدا چاہتا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی قسموں کو آڑے نہ بناؤ اپنا کام نکالنے کے لیے. اللہ پاک دیکھ رہا ہے، لوگ اللہ کا حوالہ ہے، اللہ کا واسطہ دے دیں. اللہ کو حاضر نہ کر کے کرو یہ میری چیز غلط نہیں ہوتی. اللہ بنا پکڑوں گا، میرا نام ہے جو غلط استعمال کرو. یقین لب بیکار قسموں پر کفارہ نہیں ہے، لیکن دوسری قسم آدمی کو جہنم میں ڈالا. پھر طلاق کے مسائل بتلائے. عام عورت کو طلاق دے دی جائے تو 30 ماہواری 30 مینسس کی بات اس کی عزت ختم ہو جائے. اور پھر اس کے بعد فرمایا ایک طلاق دے دو تو رجوع کی اجازت ہے. یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے. دو طلاق کے بعد بھی رجوع کی گنجائش. رجوع کرنے کا طریقہ یا تو اپنی بیوی سے جماع
بیان کر لے یا دو گواہوں کی موجودگی میں کہتے میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں. ایک طلاق کے بعد بھی دو طلاق کے بعد جس سے تین طلاق دینی اور رجوع کرنا ناجائز ہے. اس کے بعد جو بیوی سے ملے گا وہ حرام کاری کرے گا. جس سے تین طلاقیں دینی جب تک وہ شرعی حلالہ نہیں کراتا اس کے لیے پہلی بیوی حلال نہیں ہو سکتی. اور حلالے کے نام سے جو ڈرامہ چل رہا ہے تو حلالہ کرنے والا کروانے والا سب کا خدا کی سرکار ہے. اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا. زمانے جاہلیت میں لوگ 100 طلاقیں دے کے رجوع کر لیتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تین طلاقیں دی اس کے لیے حرام ہے. یہ پورے بقرہ کی آیت بتا رہی تین طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش جائے کہ اس وقت کے زمانے جاہلیت کی طرح لوگ یہ سسٹم لگا کے بندے دیتے 300 یا 10 ایک جگہ مجلس میں تمہاری بیوی پہ رجوع جائے. تو وہ لوگ بدکاری میں اور حرام نسل اولاد کو پیدا کرنے کا فتویٰ دیتے. لینے اور دینے والے دونوں کو اللہ کے خلاف دینا پڑے. لیکن اس کے بعد عزت کے مزید مسائل بنتا ہے کہ جس کا شوہر بڑھ جائے 4 مہینے 10 دن 130 دن پورے کرنے ہوں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا جھگڑا ہو تو معصوم بچے پر ظلم نہیں کرنا. اس کا جو دودھ ہے وہ پورا پورا تو بچے کا جو دودھ ہے وہ ماں کے اوپر اس کا حق ہے چاہے طلاق ہو جائے یا نہ ہو جائے. دونوں صورتوں میں بچوں کو دودھ پلانا چاہیے. آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ کا نعمت بدل نہیں. لیکن اللہ پاک نے زمانے جاہلیت میں جب ساری قوم جہالت سے فقط فرمایا تھا کہ عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی پابند. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن عورتوں کو تم طلاق دے 2 چیزیں تم نے ان کو دے دی وہ واپس لینے کا تمہیں حق ہے. اس کے بعد یہ بھی واپس لاؤ وہ بھی واپس دے کے دے دیا. اب اس کو واپس لینا ایسا جیسے کتے نے الٹی کر دی طے کر دی اور دوبارہ کاٹنے لگے تو وہ کون ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس نے طلاق دے دی رخصتی سے پہلے سے اس کا کوئی عزت نہیں. ابھی نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی. میاں بیوی ایک کمرے میں نہیں ملے اس کو کہتے رخصتی. اور طلاق دے دی تو اس کی عزت نہیں ہے. بغیر عزت کی وہ عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی. لیکن جو محر مقرر کیا اس کا آدھا محر دینا پڑے. اس کے بعد خدا کے مسائل بنتا ہے کہ جو عورت آپ سے جان چھڑانا چاہتی اور میاں بیوی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اپنی بدکرداری اور قابلانہ رویہ نہیں چھوڑتے تو پھر وہ طلاق دینی پڑتی. تو 3 طلاقوں کو اللہ پاک نے ناپسند کروایا. آپ 1 طلاق دے دے 2 طلاق دے دے عزت کے بعد نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اسے 3 طلاق کو شریعت نے پسند نہیں کیا. ظاہر کہ ہمارا معاشرہ کہتا ہے تو دوسری جگہ ایک طرح ہے. جب تک 3 جگہ پیٹ نہیں پڑتا اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. ساری حدیثوں کی آگے بڑھے 1 طلاق سے بھی بیوی نکاح سے نکل جائے اور آپ کا فائدہ 1 یا 2 طلاق دے. فیوچر میں آپ جب چاہے اس سے نکاح کر سکتے ہیں. جب 3 دے دی اب آپ نکاح نہیں کر سکتے. نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ سچے سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری تدبیر اور میرا دماغ بہت بھاری ہے اور میں بہت فکر رکھتا ہوں اور میرے پاس بہت سارے دماغ ہے. اللہ فرماتے ہیں تقدیر سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. 2 چیزیں رکھتا ہے. حکم یہ ہے تعاون جہاں پہلے باہر کا آدمی اندر نہ آئے اندر والا باہر نہ جائے. ایک قوم تعاون کی وجہ سے بھاگی. اللہ نے اپنے موت سے بھاگتے ہو باہر کی موت نے آنے کو. دوسرا فکر یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. وقت کے وسیلے کر دو چلو اللہ کا حکم ہے جہاد کے. جب جہاد کا حکم آیا تو آگے سے زیادہ لوگ آپ اللہ فرماتے کو پکڑے گا. جہاد سے خوب آپ سے پڑ جائیں گے. اللہ فرماتے موت تو گھر میں بھی آئے گی لیکن میدان جہاد نہیں آئے. تو وہ لوگ موت سے بھاگنے کے لیے گھر میں گئے. گھر میں بھی موت نے آگے کو پکڑا. پھر حضرت تعلق کا قصہ بتلا
اور پانی پینے کے لیے چلے. اور جب پانی پیا اتنا پیا کہ پیتے پیتے سمندر ختم ہونے لگا. وہیں میرے سے جہاد جنہوں نے ایک بندو کیا نبی کی بات مانی اللہ نے ان کو پتہ عطا فرمایا. اتنا بڑا مجمع تھا جالوت کا, اللہ نے اس کو شکست دے دی اور طالوت علیہ السلام کو اللہ نے پتہ عطا فرمائی. یہ ہے ثابت قدمی صبر اور اپنے نفس پر کنٹرول. اللہ تعالیٰ فرمانے دیکھو یہ یہود و نصارہ کے خواب کو یہ قصہ معلوم تھا, باقی کسی کو نہیں معلوم تھا. آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کیا مطلب براہ راست اللہ کے کنٹرول میں, اللہ کے راستے میں اب وہ ہماری نبوت کو معلوم. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کا قسم کھا کے کہتے میں نے آپ کو بھیجا ہے, میں قسم کھاتا ہوں وہ یہود و نصارہ اور مشرکین دنیا والوں کو حضور پاک نے. پھر اللہ رب العزت نے تیسرے بارے میں نبیوں کی صفات بتلائی کہ کسی نبی کو اللہ پاک نے کلیم بنایا, کسی کو احیاء موتا تھا معجزہ دیا, اور کسی کو اللہ پاک نے ایسے معجزہ دیے کہ سارے نبی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو فرق مراتب یہ نبیوں میں اللہ نے رکھے, سب اولو العزم پیغمبر ہیں, لیکن رتبے اور قومیت اور درجات پر بھی اللہ پاک نے. پھر آیت الکرسی نازل فرمائی جس کے 50 کلمات ہیں, 10 جملے ہیں, 17 مرتبہ اللہ پاک کا نام آیت الکرسی میں آیا ہے. جو آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت ہر شر سے اس کو بچا لے. ایک بزرگ کسی گھر میں داخل ہو رہے تھے, لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں, کہا میں نے یہ رہنے کے لیے ایسا نہیں چاہیے, آپ اس سے زندہ واپس نہیں. کہا میرے پاس یہ لاٹھی ہے اور میں زندہ واپس. کہا جتنے لوگ رات کو اس میں گئے ہیں صبح ان کی لاش نکالی ہے, تو میں زندہ واپس آؤں. اندر گھر میں چلے گئے, وضو کیا, نفل پڑھی. 12 بجے کے بعد کمرے کے چاروں طرف سے دیواروں سے جنات نکل گئے. ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا. انہوں نے دیکھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم. یہ پڑھتے رہے اور جتنی اونچائی سے تھے وہ چھتوں سے آئے تھے دیواروں تک, ایسے ہی نیچے آتے رہے. یہ پڑھتے رہے کو مارتے رہے. صبح کی اذان ہوئی تو سب نیچے لاشیں پڑی ہوئی تھی جل کے رات. اور سارا محلہ باہر کھڑا تھا کہ بزرگ کی لاش آئے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بزرگ تو فجر کی نماز پڑھ کے آئے. تو میں یہی رات گزاری اور جا کے دیکھو تو سب جل کے رات ہو گئی. ایسی مضبوط آیا سوچے وقت تو ایک سبق درود ابراہیمی شروع اور آخر میں پڑھ لیں اور 11 مرتبہ آئے تو کچھ پڑھ لیں. بڑے سے بڑا دن ہوگا اس کا کچھ نہیں ہوگا. اور بھی مزید احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. اس کے بعد پورے بقرہ اللہ پاک نے دعا پر ختم فرمائی. مطلب یہ کہ اس میں بہت سارے احکامات ہیں, آپ کمزور ہیں, برداشت نہیں کر سکتے, تو ہم استغفار کرتے رہیں گے تو یہود والا حساب. یہودی کرتے بھی نہیں تھے, ہر گھر بھی کرتے تھے. مسلمان جتنا کر سکتے ہیں کرتے, باقی استغفار کرتے تو اللہ ساری کمزوری حضور فرماتا ہے. اللہ پاک ہر دن کی دیوار استغفار کی وہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس ونعوذ بك من مغفرتك والنار. صلى الله عليه وسلم.